السلام علیکم۔ ماہ محرم میں ہر سال کچھ ایسی باتیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ جن پر ایک عام مسلمان کے طور پر جو میں محسوس کرتا ہوں یا جو تجزیہ کرتا ہوں یا جو کچھ میری معلومات ہیں اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو یہ کہ میں کوئی مولانا علامہ یا کوئی پیر بزرگ نہیں ہوں، تو اس لیے میری بات کو آپ ایک عام مسلمان کی بات کے طور پر لیجئے گا، اور اگر اس میں کوئی خامی ہو، کوتاہی ہو تو میری اصلاح بھی کیجئے گا، اور اگر اچھی لگے تو ماشاءاللہ پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ دیکھیں، جو واقعہ کربلا ہے اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، روایتی انداز سے بھی اور تحقیقی انداز سے بھی۔ مثال کے طور پر آیا یہ واقعہ 10 محرم کو ہی ہوا، کربلا میں ہی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتے تھے، یزید کا اس میں کیا کردار ہے، یزید اور پھر خاندان حسین کی آپس میں رشتہ داریاں کیا تھیں، واقعہ کربلا کی جو تفصیلات آتی ہیں کہ جس طرح سے لڑائی ہوئی تو یہ کہاں تک درست ہے، اور جو لوگ وہاں شہید ہوئے میدان کربلا میں ان کے اصل نام کیا تھے، واقعہ کربلا کے بعد کیا کچھ ہوا، خاندان حسین کے ساتھ، خاندان رسالت کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، ان پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اور بہت سی ایسی تحقیق بھی ہیں کہ جن کے نتائج ایسے ہیں کہ جو معروف باتوں سے بہت ہٹ کر ہیں، یعنی کہ بعض نتائج تو ایسے ہیں کہ جنہیں ہضم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ کہ ہر محرم میں یہ باتیں دوبارہ سے سامنے آنے لگتی ہیں، لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے 2 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، تحقیق کچھ بھی کہتی ہو، آپ کی ذہنی ساخت کچھ بھی ہو، آپ کے نظریات کچھ بھی ہوں، آپ کی سوچ کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے فضیلت میں، مقام میں نہایت بلند ہیں۔ یعنی کہ یزید کا تو ہم فضیلت کے لحاظ سے حضرت حسین کے ساتھ ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین کا مقام اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ اور اتنا بلند ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھائیں تو بھائی یہ پوری امت ان کو اپنے سروں پر کیوں نہ بٹھائے۔ تو یہ ایک سوچ بالکل واضح رہنی چاہیے کہ جب بھی ہم واقعہ کربلا کا ذکر کریں، واقعات کربلا بیان کریں، تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہیں، اور یزید ان کے قریب قریب کیا کہ ہم یزید کا اس معاملے میں نام تک بھی نہیں لے سکتے، یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حضرت حسین کے سامنے۔ ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خاص طور پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ واقعہ کربلا میں جو کچھ بھی ہوا اس میں ہم لوگ حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ ہماری یہ نہیں کہ ہم کو تحقیقات کی بنیاد پر ادھر ادھر جائیں، بطور ایک یہ سمجھ لیں کہ اس پر اتفاق ہے اہل سنت کا کہ ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں، سوچیں اس بات کو کہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے، اگر آپ صاحب اولاد نہیں بھی ہیں تو آپ اپنے والدین سے یہ بات پوچھ لیں کہ اگر کسی کے بچوں کو اس طرح سے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ تو یہ خاندان رسالت کے بچے، خاندان رسالت کے فرد، خاندان رسالت کی خواتین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ تو کوئی ہوش مند شخص کیا ان واقعات کی حمایت کر سکتا ہے؟ کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ کی کوئی بات کر سکتا ہے؟ قتل تو ویسی ایک بری چیز ہے، اور پھر خاندان رسالت کے افراد کے ساتھ اس طرح سے ہو، تو اس پہلو سے بھی آپ اس چیز کو دیکھ لیں۔ اچھا، دوسرا پہلو وہ بالکل اس سے الٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں محرم میں غم حسین منایا جاتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، اور سارے مکاتب فکر کے لوگ مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل جو تشیع ہیں، شیعہ حضرات ہیں، ان کا اپنا ایک مخصوص طریقہ کار ہے اس میں،
اہل سنت کا اپنا طریقہ کار ہے. اہل سنت کے ہاں بھی تقاریب بھی ہوتی ہیں, پروگرام بھی ہوتے ہیں, اجتماعات جمعہ میں بھی وہ بات کرتے ہیں, اخبارات میں مضامین بھی لکھے جاتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا پر پوسٹیں بھی کی جاتی ہیں. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے غم حسین منانے کا. لیکن آپ ایک چیز کو نوٹ کریں کہ یہ جو محرم کے ایام ہوتے ہیں, یعنی کہ 10 دن یا اس سے اور کچھ تھوڑے دن آگے پیچھے کر لیں آپ, کہ پاکستان کی اگر ہم صرف بات کریں کہ پاکستان میں صحابہ کی گستاخی سے متعلق جتنے مقدمات ان 10 دنوں میں درج ہوتے ہیں پورے سال میں درج نہیں ہوتے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس واقعہ کربلا کو صحابہ پر تبرہ کے لیے, صحابہ کرام کی گستاخی کے لیے, فتنہ انگیزی کے لیے, شر پسندی کے لیے استعمال کرتے ہیں. غم حسین منانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں صحابہ کرام پر تبرہ کیا جائے, صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے, معاشرے کے اندر انتشار پھیلایا جائے, معاشرے کے طبقات کو آپس میں لڑایا جائے. جو لوگ آپ کی مجالس میں آتے ہیں وہ غم حسین کے لیے آتے ہیں, وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مظلومانہ شہادت ہے اس پر احتجاج کے لیے آتے ہیں. اور ان کے سامنے آپ ابو بکر صدیق کو نشانہ بنائیں, حضرت عمر فاروق کو نشانہ بنائیں, یا دیگر صحابہ کرام کو نشانہ بنائیں, یہ تو آپ زیادتی کرتے ہیں. اور زیادتی سے بڑھ کر لفظ یہ ہے کہ یہ تو شر پسندی ہے. تو یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے کہ یہ جو محرم کے ایام ہیں یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں, کہ ان کی قربانیوں سے منسوب ہیں. تو پھر اس کی آڑ کے اندر صحابہ کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا سال ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے, لیکن جو ہی محرم کا چاند نظر آنے لگتا ہے ایک دم ایک کشیدگی کا ماحول, خود بخود کشیدگی کا ماحول بن جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایسی بحثیں چھیڑ لیتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں, ان کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اور ایک دوسرا طبقہ جو ہے وہ غم حسین کی آڑ میں صحابہ کرام پر تبرہ شروع کر دیتا ہے, پھر مقدمے بازی شروع ہو جاتی ہے, جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, احتجاج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین توہین ہے کہ حضرت حسین کا نام لے کر دوسروں کسی کو گالی دی جائے, حضرت حسین کا نام لے کر کوئی شرپسندی کی جائے, حضرت حسین کا نام لے کر لوگوں کو لڑایا جائے. تو اس ہر طبقے کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو آپ کی تحقیق, آپ کی دوسرے لفظوں میں تفتیش کہ اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ کے نزدیک حسین ہی نہ رہے, آپ کے نزدیک جو ہے حسین کا کوئی مقام ہی نہ رہے. ایسی تحقیق کو آپ کہیں جھونک دیں, کہیں پھینک دیں. اس تحقیق کو, تحقیق سے انکار نہیں ہے, تحقیق ہونی چاہیے اور یہ کوئی ممنوع موضوع نہیں ہے, لیکن ایسی تحقیق کہ جو آپ کے دل سے حضرت حسین کی محبت کو نکال دے, خاندان رسالت کی مظلومیت کو نکال دے, ان کی مظلومانہ شہادت کو نکال دے, تو پھر ایسی تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر حضرت حسین کی آڑ میں آپ شرپسندی کریں, آپ لوگوں کو لڑائیں, تو یہ بھی حضرت حسین کی گستاخی ہے. تو یہ ایک میرے ذہن میں ایک بات تھی تو کہ میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں. اگر آپ کو اس میں کوئی غلط بات لگ رہی ہے تو آپ میری اصلاح کریں, آپ مجھے بتائیں کہ جی آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں, اور اگر یہ اچھی بات ہے تو پھر مجھے دعا میں یاد رکھیں اور لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ یہ ایام محرم جو ہے ان کو لڑائی کا مرکز نہ بنایا جائے, انہیں انتشار کا جو ہے وہ دن نہ بنایا جائے. یہ تو اتحاد کے دن ہیں, یہ تو کچھ اسباق ہیں کہ جن کو یاد کرنے کے دن ہیں, اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.